سورج غروب ہو رہا ہے اور بہت پیارا سین ہے. اتنا موبائل میں نہیں اتنا اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن سے آنکھ سے دیکھو تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے. بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ریڈ بال ہے. ماشاء اللہ، واہ، بہت ہی خوبصورت منظر ہے. ابھی میں باہر آئی تو میں نے کہا چلو اس کو اپنے موبائل میں محفوظ کروں. اور ہو رہا ہے بالکل ریڈ بال. صبح تک تو دوپہر میں بھی اچھے خاصے بادل تھے. کل تو اس ٹائم پہ بارش اسٹارٹ ہو گئی تھی ایک دم، اور کافی تیز جو تھی بارش تھی. یہ ایک بیل کی آواز آ رہی ہوگی. یہ جو ہے لائٹ گئی ہوئی تھی، ہماری بھی لائٹ گئی ہوئی تھی، تو لوگوں کے جنریٹر چلتے ہیں اپنے آپ کو انفارم کرنے کے لیے کہ بھائی لائٹ آ گئی ہے. تو یہ پھر ایک انہوں نے بیل کا سسٹم کیا ہوا ہے، تو اسی کی آواز سے ہم بھی اندازہ کر لیتے ہیں کہ جی لائٹ آ گئی ہے. تو گرمی بہت ہے. خیر، یہ بھی گزر جائے گی. کل ہے 16 تاریخ. 16 تک کہتے ہیں کہ جو ہے موسم ایسے ہی رہے گا، اس کے بعد جو ہے بہتری آنی شروع ہوگی. چلیں یہ بھی دیکھتے ہیں، اللہ بہتر کرے. مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، اور جتنی بھی ٹریفک رواں دواں ہیں لائٹ آن ہو چکی ہیں. میں تو کمنٹری کرنے لگی، آپ سے سلام دعا کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو سمینہ خان کا سلام پہنچے. امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں گے ساتھ خیریت کے ہوں گے. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ساتھ میری فیملی کے. آمین. یہ آئی میں اچانک تو مجھے یہ سورج نظر آ گیا. میں نے کہا یہ تو بہت خوبصورت سین ہے، اور اب مکمل جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے سورج. آج بہت زیادہ شدید گرمی تھی، تو وہ پھر ہم تو رات میں تو سو جاتی ہوں، رات بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن ہسبینڈ کو بہت گرمی لگی تو آج انہوں نے دن میں جو ہے وہ اے سی چلایا، اور وہ اے سی میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت اندھیرا ہو رہا ہے، لائٹ آ تو چکی ہے، یو پی ایس آف ہے، اذان ہونے والی ہے. تو میں یہاں لائٹ آن کرتی ہوں. یہ دیکھیں جی، یہ ان کا فرشی بستر بچھا ہوا ہے، اور دیکھیں ساتھ میں چادر بھی رکھی ہے جناب. چادر بھی اوڑی گئی ہے. اور یہاں پر ہم نے، کیونکہ ہم نے یہیں پر ہی اے سی لگایا ہوا ہے، 3 یا 4 دن ہم نے لگایا تھا اس کو، چلایا ہے اسی کو. اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں تھی کیونکہ موسم بہت اچھا رہا، اور پھر ہمارے گھر میں ویسے بھی جو ہے وہ گرمی جو ہے وہ کم محسوس ہوتی ہے. تو ٹوٹل پوری گرمی جب سے اسٹارٹ ہوئی 3 یا 4 دن ہی ہمارا جو ہے وہ چلا ہے. اور اب جو ہے یہ آج چلایا ہے.
تو رات کہہ رہے تھے، میں نے کہا نہیں، میں تو اپنے بیڈ پہ وہیں پہ لیٹوں گی، آپ یہاں پہ لیٹیں، لیکن یہ جو ہے بڑا الگ طویل بچھایا گیا ہے۔ چلیں دیکھیں گے کہ جی رات کیسی ہوتی ہے، اور اگر لگی گرمی تو آ جاؤں گی، نہیں تو اپنے ہی بیڈ پہ ہوتی ہوں، کیونکہ میں اپنے بہن بھائیوں کی جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہوں، ویڈیو وغیرہ دیکھتی ہوں، یا کوئی ڈرامہ مجھ سے مس ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس کو بھی دیکھ لیتی ہوں۔ اور بس یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈسٹرب نہ ہوں، تو آواز بھی ہے اور پھر روشنی بھی ہوتی ہے موبائل میں، تو اس لحاظ سے وہاں لیٹ کے دیکھتی ہوں۔ تو آج میں نے کہا تھا کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے یہ بات بھی شیئر کروں گی کہ میرا NIC جو تھا وہ ایکسپائر ہوئے اس کو 5 مہینے ہو گئے تھے، تو میں اس میں پریشان تھی کہ میں اپنے موبائل کو جو ہے وہ رینیو کرواؤں۔ تو ایک دفعہ میں نکل کر گئی بھی، تو بہت رش تھا، وہ اس کی میں ویڈیو نہیں بنا سکی، تو میں آپ کو دکھاتی کہ بے انتہا رش تھا، کتنی لائنیں لگی ہوئی تھی۔ ہم گئے تھے کوئی رات 12 بجے کے قریب، لیکن کسی نے کہا کہ آپ فجر کے ٹائم میں آئیں تو یہ شاید آپ کو رش کم ملے گا، لیکن وہ بیٹھی بھی تھی تو اس کے بچیاں بھی تھیں، تو پھر یہ ممکن نہیں تھا، تو ہم واپس آ گئے۔ تو اسی دن اس دن تو نہیں، نیکسٹ مارننگ میں نے دیکھا کہ ایک کوئی ٹی وی چینل پہ چیئرمین نادرا آئے ہوئے تھے، اور وہ اس بات کو مطلب میں نے بھی سرسری کسی سے سنا تھا کہ آن لائن بھی جو ہے وہ آپ بنوا سکتے ہیں، تو بس وہ آئی گئی بات ہو گئی۔ پھر میں بیٹھی تو اتفاق سے اسی دن وہ آئے ہوئے تھے اور ان کا انٹرویو لے رہے تھے، ہمارے نیوز کاسٹر وغیرہ بیٹھے تھے جو، تو انہوں نے پھر پوچھا، تو انہوں نے کہا جی آپ آن لائن جو ہے وہ آپ اپنا NIC بنوا سکتے ہیں، اس کی وہ فیس وغیرہ بھی زیادہ نہیں کچھ میرے، تو اس کا لب و لباب یہ ہے کہ پھر میں نے اپنے بھانجے سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا بیٹا آپ دیکھو اگر بنتا ہے تو، پھر اس نے کھول لی تھی ایپ، کھولی تو واقعی پھر وہ میرا جو ہے آ گئی میری NIC جو ہے وہ، میں نے گھر سے ہی پکچر بنا کے اپنی پاسپورٹ سائز کی جو ہوتی ہے وہ بنا کے میں نے بھیج دی تھی، اور وہ نادرا والوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی فارم بھیجا ہے جس پہ سارے تھمس وغیرہ جو ہیں وہ لگنے ہیں، فنگر پرنٹس، ساری فنگرز لگیں گی، اب وہ اس کو مجھے نکال کے دے گا، تو پھر میں اس کو اس پہ میں اپنے فنگرز لگا کے پھر اس کو دوں گی۔ تو وہ مطلب یہ جو آن لائن کام کرتے ہیں ان کو تو خیر اس چیز کا پتہ ہے، وہ تو وہ پھر آسانی ہے، تو وہ 15-20 دن کے اندر وہ کہتے ہیں یہ کام ہو جائے گا اور آپ کے ایڈریس پہ جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ تو میرا تو ویسے ایڈریس کوئٹہ کا گھر تھا، وہاں کا تھا، لیکن اب ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں ہو جائے، یا تو پھر ان کا یہ بھی چلے ہم یہ بھی چینج کروا لیں گے ایڈریس، لیکن فی الحال تو مجھے یہی خوف آتا ہے کہ کہیں کوئی بینک والے آبجیکشن نہ کر دیں، کیونکہ میری سیلری جو ہے وہ بینک میں آتی ہے، تو کہ جی آپ کا ایکسپائر ہو گیا ہے موبائل، آپ کا NIC جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا ہے، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی اطلاع دوں، اور کہ دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی اتنی ترقی ہو گئی ہے، تو آپ بھی یہ کھول کے ایک دفعہ دیکھیں، گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کے سامنے یہ سب چیزیں آ جائیں گی۔ اور جو ہے ٹھیک ہے، نادرا آفیسز ہیں یہ ان کے لیے ہے جو بیچارے اتنا جن کو یہ کام نہیں آتا ہے کمپیوٹر وغیرہ کا، تو وہ ان کے لیے چھوڑ دیں آسانی، آپ گھر بیٹھے یہ کام کروا لیں۔ تو میں بھی 6 مہینے ہو گئے مجھے میرے موبائل ہی کہہ رہی ہوں، یہ NIC کو ایکسپائر ہوئے، تو اب اللہ کا شکر ہے، دیکھیں جیسی اگر میرا NIC بن کے آ گیا، ٹائم لگے گا اس کو، کیونکہ وہ کوئٹہ کے ایڈریس پہ جائے گا، پھر وہاں سے پھر
بیٹا اس کو جو ہے کلیکٹ کر کے پھر مجھے یہاں پہ TCS کروائے گا، تو جب آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی، شیئر کروں گی۔ تو یہ میں نے کہا یہ معلومات جو ہے وہ میں ضرور دے دوں اپنے جتنے بھی بہن بھائی جو مجھے دیکھتے ہیں، جو میرے بیٹا ہیں، بیٹیاں ہیں، بھتیجے ہیں، بھتیجیے ہیں، یہ سارے میرے جتنے بھی ہیں سب وہ میرے، آپ سب میرے اپنے ہیں۔ تو یہ اطلاع آپ لوگوں تک پہنچا دی، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری انفارمیشن ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی، اور آپ اس کو آگے بھی شیئر کر دیں گے اور سبسکرائب بھی کر دیں گے۔ سبسکرائب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو میری جو ہے وہ آگے تک چلی جاتی ہے، اور اس کو آپ جب شیئر کرتے ہیں تو میرے سبسکرائبرز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ مجھے میری محنت کا صلہ جو ہے وہ ملتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ آپ یہ سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی محبت کو ضرور مجھ سے شیئر کریں گے، اور مجھے دیں اجازت کیونکہ مغرب کی اذان ہو چکی ہے، تو میں پھر نماز پڑھوں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔